فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی فائنینشیل ایکسپرٹ کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ نے آج فنڈز کا موازنہ مکمل کرنے کا کہا تھا، یہ ریکارڈ سمجھنا 5 منٹ کا کام ہے، ہمیں تو زبانی یاد ہو چکا ہے، معاملہ مزید التوا کا شکار نہیں کریں گے، تاثر ہے معاملہ دانستہ لٹکایا جا رہا ہے، سماعت کل دوبارہ ہوگی۔ جب کہا جائے گا الیکشن کروا دیں گے، حکومت ڈیجیٹل مردم شماری چاہتی ہے، اس کے نتائج دسمبر تک ملے تو بروقت حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی گفتگو، کہا نتائج میں تاخیر ہوئی تو 2017 کی حلقہ بندیوں پر انتخاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب اور خیبر پختونخوا نے حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، عوامی رابطے کے فروغ کے لیے ترک کاروباری افراد کو ویزا سہولت فراہم کریں گے۔ ترکی پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا کو روس یوکرین جنگ اور کورونا کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، امید ہے پاک ترک چیلنجز کے خلاف مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انقرہ میں یونین آف چیمبرز اینڈ کموڈٹی ایکسچینجز کے مباحثے میں شرکت، ترک یونین آف چیمبر کے صدر کا پاکستان سے تجارتی تعلقات بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو تمام جہتوں میں نئی سطح پر لے جائیں گے، دونوں ملک 2 سال میں تجارت $5 بلین تک بڑھانے کا ہدف مقرر کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پابندی ہٹنے پر روس سے تیل خریدنے کا اشارہ دے دیا۔ CNN کو انٹرویو میں کہا ماسکو سے تیل خریدنے پر پابندی ہے، پابندی ہٹا دی جائے تو خریداری پر غور کیا جا سکتا ہے۔ روس اور یوکرین سے گندم کی خریداری پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دو 2022-23 کا سالانہ بجٹ 10 جون جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 6 جون کو اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ میں دھابی جی اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں، $5 بلین کی سرمایہ کاری اور 2 لاکھ روزگار کے مواقع ہوں گے۔ کراچی میں ماربل سٹی بھی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NCA افسران سے گفتگو، بتایا ایجوکیشن سٹی ملیر سے 2 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ خیرپور اکنامک زون میں 5 صنعتی یونٹس نے کام شروع کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھ دیا، مزید مریضوں کو ڈائلسس کی سہولت میسر آئے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں منصوبہ نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ شہر میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2022 کے خلاف درخواست پر سماعت، نئی ترمیم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے، بتائیں دوہری شہریت کے حامل پاکستانی امریکی صدارتی انتخابات میں ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں، اوورسیز کے لیے امریکہ میں کیا قانون ہے، انہیں کس حلقے میں ووٹ کا حق دیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوالات، جمعے تک عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت۔ تحریک انصاف لانگ مارچ کرے گی، حکومت کو تشدد اور گرفتاریوں سے روکا جائے، PTI نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، راستے بند نہ کرنے کی استدعا۔ اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر داخلہ رانہ ثنا دھمکیاں دے رہے ہیں، امید ہے عدالت اس درخواست پر جلد فیصلہ دے گی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کرداروں کو سزا ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی گفتگو، انہوں نے حکومت سے جلد عام الیکشن کا مطالبہ کر دیا، کہا اس وقت ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حمزہ شہباز کی حکومت غیر آئینی ہے، وہ 25 لوٹوں کا ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فواد چودھری کی گفتگو، کہتے ہیں سپریم کورٹ کی تشریح کے بعد یہ ووٹ نہیں رہے، مقدمہ جس طرح چلایا جا رہا ہے لگتا ہے اس میں کوئی جلدی نہیں۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پشاور میں سوشل میڈیا کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ ایک معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو شہادت ہوتی ہے وہ ایک انسان معاشرے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ پیغمبروں کے بعد اس کا سب سے بڑا رتبہ ہمارے دین میں۔ تو آپ جو اس سٹرگل کے اندر ابھی شامل ہیں، اور یہ جو آپ نے سینز دیکھے، کیونکہ آپ نے تو کئیوں نے بڑے قریب سے دیکھا، جس ظلم سے بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ، یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا، لیکن اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی، یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا، مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف ہیں، جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پولیٹکس شروع کی تھی آج سے 26 سال پہلے، انصاف کی تحریک، انصاف نہیں ہے۔ یہ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے، جدوجہد کر کے لینا پڑتا ہے۔ اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور کو انصاف وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔ امریکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا، لیکن سارے کمزور ملک اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے۔ عدالتیں کمزور کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ یہ پلیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں اللہ قرآن میں اتنا ایمفسائز کرتا ہے انصاف کے اوپر۔ ابن خلدون جو کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک ذہن تھا ماڈرن ہسٹری کا۔ ابن خلدون اپنی زندگی کا تھیسس لکھتا ہے، وہ ابن خلدون کہتا ہے کہ جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی، تو اللہ نے انصاف کو صرف انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ جو جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس سے اوپر چلی جاتی ہے بات، یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ، وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے، پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ، تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے۔ اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکی، طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی، چھوٹے چور کو پکڑتی تھی، جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی۔ یہ ہے جنگ پاکستان کی، انصاف کی جنگ۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خوف۔ جو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے۔ یہ جو ثناء اللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے، اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے۔ اس نے 97 اور 98 میں جب چیف منسٹر تھا، اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے تھے۔ ایک عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے سٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے۔ تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ بھی ہے۔ اور یہ دوسرا جو ثناء اللہ ہے،
اس کے اوپر تو خیر اپنی ان کی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے مجرم لوگ, اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں. تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ, وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا, آپ نے تو خیر تصویریں بھی دیکھی ہوں گی, آپ نے تو کھینچی بھی ہوں گی, کور کیا ہوگا, کس طرح انہوں نے فیملیز نکلی ہوئی تھی, عورتیں تھے, بچے تھے, ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی. اور وہ چھوڑیں, شیلنگ تو ایک طرف ہے, ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی, وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا. کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے تاکہ یہ چور پھر سے جو 30 سال یہ 2 خاندان حکومت کرتے رہے. یاد رکھیں پاکستان کے 62 سالوں کے اندر 30 سال فوج نے حکومت کی ہے اور 30 سال ان 2 خاندانوں نے کی ہے. اب یہ پھر آ گئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے اور پھر اوپر بیٹھ جائیں. تو میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا, ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ یاد رکھیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت